جناب قبلہ محترم جس پاک مولا دے مدا خان پاک ممبر تے دعوت دے رہے ہیں، جناب علامہ آغا حسین عباس آف اسلام آباد اپنے مخصوص انداز وچ محمد آل محمد دی سناخانی مداخانی فرمان دے۔ تسی اپنی اپنی آجات اور علامہ صاحب دی صحت و سلامتی واسطے مل کے صلوات۔ برابر کر لیں، آگے نہ کریں۔ مسجد ہے اذان آتی، مسجد تو نہیں ہے قریب، اذان تو نہیں ہے۔ کتنے بجے ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک۔ کشنودیہ کہہ آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ برائے تاجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرج و شریف ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات بآواز بلند صلوات۔ آئیے مل کر جمیع شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ تمام شیعان حیدر کرار جو اس فرش عزا پہ جلوہ فگن ہیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے منتظمین صف عزا کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، ولا والوں کی اس نگری سے جتنے شیعان حیدر کرار دنیا چھوڑ گئے ان کی اگلی منازل کی آسانی کے واسطے، اور بالخصوص ان مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کے واسطے کہ جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا دنیا میں آج کوئی بھی موجود نہیں ہے، خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربنا۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام، واکتبنا مع زوار الحسین علیہ السلام، واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام، واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام، وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام، بحق محمد وآلہ الاطہار۔ برائے قبولیت ادعیہ زحمتاً نہیں رحمتاً پرخلوص صلوات۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ، والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الہاشمی القرشی المکی المدنی،
شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد صلی علی محمد ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبى والسکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت عزن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على أمير المؤمنين وارث النبيين كامل الملحدين ياسوب المسلمين نور المجاهدين زين العابدين تاج البكائين أصبر الصابرين أفضل القائمين قاتل الناكسين والقاسطين والماركين فاتح البدر والأحد والخیبر والخندق عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شأنہ ذکر علی عبادہ حیدری۔ سامعین ذی وقار، ارباب عقل و دانش، موالیان حیدر کرار، فرزندان عالم اسلام، برادران اہل سنت، عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، فرش پر عرش والوں کے ذکر کی مناسبت سے اس روحانی اور متبرک بزم میں آپ موالیان حیدر کرار کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، ناز کرے وہ بندہ اپنے مقدر پہ، شکر کے سجدے بجا لائے وہ بندہ خدا جسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی کہ وہ اپنی زندگی میں چل کے علی کے دروازے پہ آ گیا۔ اس سے بڑی توفیق، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا لطف الہی کوئی نہیں کہ بندہ اپنی زندگی میں چل کے علی کے دروازے پہ آ جائے، اس لیے کہ یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے،
یہ دروازہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، یہ در کوئی عام در نہیں ہے۔ صبح کا وقت ہے، آپ بھی فریش بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی فریش بیٹھا ہوا ہوں، سماعتیں آپ کی بیدار ہیں۔ پہلا ہی جملہ ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتارنا چاہتے ہیں۔ در علی علم کا در ہے، در علی ریاضتوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ یہ دروازہ اپنے خالق سے بندے کو ملا دیتا ہے۔ یہ دروازہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ اور یہ دروازہ دکھایا کس نے تھا؟ یہ دروازہ یا خدا نے دکھایا یا مصطفیٰ نے دکھایا۔ لسان قدرت لباس اعجاز میں پکاری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورہ نور آیت کا نشان 36۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فی بیوت، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں۔ ایک ایک حرف کو اگر ہم کھول دیں، ایک ایک لفظ پہ توجہ اگر آپ کریں، فی عربی میں ظرفیت کے لیے آتا ہے، اردو والا میں عربی میں جا کے فی بن جاتا ہے۔ آپ اس وقت امام بارگاہ میں ہیں، اب اس وقت مصروف عبادت ہے، امام بارگاہ میں، گھر میں ہوں تو میں گھر میں، بازار میں ہوں تو میں بازار میں، مسجد میں ہوں تو میں مسجد میں۔ عربی میں اگر انہی جملوں کو آپ بنائیں گے تو میں کی جگہ فی لگ جائے گا، یعنی فی المسجد، مسجد میں۔ بارگاہ کو عربی میں حسینیہ کہا جاتا ہے۔ جتنے ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا حسینیہ ابوالفضل العباس، حسینیہ ام البنین سلام اللہ علیہا، یہ عربوں کے امام بارگاہ ہیں، اسے وہ حسینیہ کا نام دیتے ہیں۔ بارگاہ ان کے یہاں بھی ہوتے ہیں۔ فی الحسینیہ یعنی حسینیہ میں، مجلس فی المجلس، گھر میں ہو تو فی البیت، گھر کے اندر۔ بیت کہتے کسے ہیں؟ اگر آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو لغت میں رات کے قیام کو بیت کہا جاتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزان تک؟ اور ابتدا میں رات کے قیام ہی کو بیت کہا جاتا تھا، بعد میں جس بھی جگہ قیام ہونے لگا اسے بیت سے تعبیر کیا جانے لگا، اور بیت کی جمع بیوت ہے، یعنی بیت جس جگہ قیام ہو، بیوت یعنی وہ بہت سی جگہات کے جہاں قیام ہو۔ اور اہل بیت کے ماننے والوں کو اس سے زیادہ بیت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے اہل بیت۔ جملہ رک کے پیش کرنا چاہتے ہیں، جب زیر کسا 5 ہستیاں تھیں، جب پنجتن زیر کسا تھے اور حسین کی نور سے باقی 9 اماموں نے بھی آنا تھا، تو حسین کا ہونا باقی آئمہ کی بھی شہادت تھا یا نہیں تھا؟ اگرچہ تھے تو پنجتن لیکن در حقیقت 14 تھے، زیر کسا تھے۔ تو ایک حرم رسول نے بڑھ کے کہا تھا یا رسول اللہ ذرا مجھے اجازت دیجئے میں زیر کسا آ جاؤں، میں چادر والوں میں آ جاؤں۔ تو تاریخی جملے نبی نے ارشاد فرمائے، تاریخ کے اندر موجود ہیں، نبی نے فرمایا تھا انتی علی الخیر، یعنی آپ خیر پہ ہیں۔ کتنی بڑی منزل ہوگی جسے نبی خیر کی منزل پہ کہہ دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں چادر کے اندر آ جاؤں۔ پیغمبر نے فرمایا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں۔ یہی تو جملہ آپ تلک پہنچانا ہے کہ جب کوئی خیر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں نہیں آتا، پھر کوئی شر پہ ہوتے ہوئے اہل بیت میں کیسے؟ زیر کسا ہیں، منزل خیر پہ ہیں، لیکن بیت والوں میں نہیں ہیں۔ تو بیت والے کون ہیں؟ اہل بیت۔ کہا فی بیوتن، اللہ کہہ رہا ہے ہدایت پانے والے۔ اچھا نہیں کرنی ایڈورٹائزمنٹ، چلے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات۔ توجہ ہے آپ کی۔ کہا فی بیوتن، ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں۔ کیسے گھروں میں؟ اذن اللہ ان ترفع، ترجمے کا لطف لیجئے گا۔ کہا ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے اذن دے رکھا ہے۔ میرے اللہ گھر کی تعظیم،
یہ گھر کیا بیت اللہ ہے؟ تو بیت اللہ تو نہیں ہے، لیکن جملہ رک کے کہہ دوں، اگرچہ بیت اللہ نہیں ہے لیکن بیت اللہ سے جدا بھی نہیں ہے۔ بیت اللہ کا تذکرہ جب کیا تو اس نے علیحدہ سے کیا۔ قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ وہ جو پہلا گھر مکہ میں بنایا، اور مکہ کہہ کے تعبیر استعمال کی، یعنی مکہ کا پرانا نام، وہ وہی ہے جو مبارک بھی ہے اور ہدی للعالمین بھی ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی ہے، اس کی بھی کرنی ہے۔ وہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ نہیں لیکن بیت اللہ سے جدا بھی نہیں۔ یہ کچھ ہستیوں کا گھر ہے، اب لگاؤ شرک کا فتویٰ کہ اللہ اپنے گھر سے ہٹ کے تعظیم کروا رہا ہے۔ کہا ان گھروں کی تعظیم کرو، کس لیے؟ کیونکہ اس گھر میں رہتے ہیں ہدایت پانے والے جو دوسروں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب منزل تمہید ہے، اور آپ خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں، مجھے تمہید کو استوار کرنا ہے اور اپنے مختص وقت میں فضائل آل محمد علیہ السلام آپ کی سماعتوں تلک پہنچا کے آپ سے دعائیں لے کے اجازت چاہوں گا۔ اتنی بات طے ہو گئی کہ گھر کے اندر ہیں جن کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے گھروں کی تعظیم کرو، گھر والوں کی نہیں کہا، گھروں کی کرو۔ اچھا، دو چیزیں ہوتی ہیں، جب گھر کی کرنی ہے تو گھر والوں کی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، اب جواب آپ نے دینا ہے۔ گھر اور گھر والے، بیت اور صاحبان بیت، دار اور صاحبان دار، کس کی وجہ سے کس کی عزت کرتے ہیں؟ آیا گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت ہوتی ہے، یا گھر والوں کی وجہ سے گھر کی عزت ہوتی ہے؟ جس پہ آپ نے سبحان اللہ ماشاءاللہ سر لایا، جملہ وہی درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کی وجہ سے گھر والوں کی عزت نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو علی کا شیعہ ہر کروڑوں روپے کی مالیت کی کوٹھی کو چوم کے سلام کرتا، جبکہ ایسا تو نہیں ہوتا۔ بھائی آپ کے اس قصبے کو اللہ شاد و آباد رکھے، ایک شخص اس گاؤں سے منتقل ہو گیا شہر میں، 6 مہینے بعد واپس لوٹا، ایک عالی شان بنگلہ کھڑا تھا، جن کے ہیں اللہ نصیب کرے اپنے گھر، جن کے نہیں ہیں آل محمد کے صدقے انہیں بھی دے۔ زیادہ سے زیادہ دیکھ کے کیا کرے گا؟ ماشاءاللہ جس کا ہے اللہ اسے نصیب کرے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرے گا۔ میں نے کہا اس نے امپورٹڈ ٹائلز لگوائی ہیں، کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، ذرا چوم لو، تو جواب آئے گا ہم تقریب اتنی کر سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کہیں گے، چومیں گے نہیں۔ اور اس کے برخلاف سفر آپ بھی کرتے ہیں، شب و روز سفر میں ہماری بھی زندگی گزرتی ہے، آپ نے بھی آبزرو کیا ہوگا، ہم بھی تجربہ کر چکے، شب و روز کی روٹین ہے یہی کہ جب کسی نیشنل ہائی وے کو چھوڑ کے، کسی مرکزی شاہراہ کو چھوڑ کے، کسی لائٹنگ والے ایریا کو چھوڑ کے دور ویرانے میں کیوں نہ چلے جائیں، وہاں کوئی نیشنل ہائی وے نہ ہو، کوئی موٹر وے نہ ہو، کوئی عالی شان محلات نہ ہو، پرانی آبادی ہو، کچی آبادی ہو، ویرانہ ہو، جنگل ہو، کروڑوں روپے کی مالیت کا گھر نہ ہو، بلکہ ایک پرانی جھونپڑی ہو، ایک کچا مکان ہو، اوپر غازی کا علم۔ تو ہر کسی کا دل جھکے گا دیکھ کے، مولا غازی شہنشاہ میرا سلام قبول کیجئے۔ کوئی عربی میں پڑھے گا السلام علیکہ یا باب الحوائج، اردو میں بھی سلام کیا جائے تو پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ جو معصور سلام ہیں آل محمد علیہ السلام سے وہ عربی کے اندر ہیں، ان کی تاثیر اپنی ہے، لیکن اگر اردو میں بھی کوئی مخاطب کرے تو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور جملہ کوئی جوش خطابت کا نہیں ہے، ہوش ایمانی کا ہے، کسی بھی زبان میں پہنچاؤ، چاہے علاقائی زبان میں پہنچاؤ، بِإِذْنِ اللہ پہنچ جاتا ہے ان تلک۔ تو آپ کو وہ علم بھی اچھا لگا، آپ کو وہ گھر بھی اچھا لگا۔ یہیں حافظ ناصر نے لکھا کہ ذکر ہر لب پہ رواں، دم ہمدم کس کا ہے، اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، آج ویکنڈ نہیں ہے، ہاں آج ویکنڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ گیدرنگ ہے، پھر بھی یہ اجتماعات ہیں، اور ایسی متعدد مجالس ڈیلی بیسس پہ پنجاب میں ہوتی ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ماتمیوں کو، اللہ سلامت رکھے عزاداروں کو، اللہ سلامت رکھے منتظمین کو، کہ جب چھٹی کا دن نہیں ہے لیکن پھر بھی حسین کے نام پہ اتنے آ جاتے ہیں۔
ذکر ہر لب پہ رواں دم، ہم دم کس کا ہے، اب بھی زندہ ہے جو سینوں میں وہ غم کس کا ہے، فتح کس کی ہوئی مت پوچھ ذرا سوچ کبھی، نصب ہر گھر کی بلندی پہ علم کس کا ہے۔ آواز رہے وہ علم اچھا لگ رہا ہے آپ کو، اس گھر سے نکلنے والا عزادار اچھا لگ رہا ہے۔ ایک جملہ رک کے کہہ دوں، درد دل ہے، ہمیشہ بیان کرتا ہوں، ہزاروں کے مجمع میں جتنے بھی اجتماعات ہوں درد دل ہمیشہ بیان کرتا ہوں۔ خدا را جاگیے، پہلے ہوتا تھا علم دیکھتے تھے، اندر سے نکلنے والا شیعہ دیکھتے تھے، اسے گلے سے لگاتے تھے۔ اب ہم تحقیق شروع کر دیتے ہیں، کون سا والا ہے؟ نہیں، وہی ہے جو علی کو خلیفۃ بلا فصل کہتا ہے۔ آواز رہی، وہی ہے جو کہتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر ہے، وہی ہے جو علی کو امیر المومنین مانتا ہے، وہی ہے جو یعصوب الدین مانتا ہے، وہی ہے جس کا عقیدہ ہے اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، عزاداری حسین ابن علی ہماری نجات کا ذریعہ۔ واجبات سے کوئی چھٹی نہیں، واجبات سے کوئی اعراض نہیں، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہر ایک نے ادا کرنے ہیں۔ اچھا لگا وہ گھر سے نکلنے والا، کیوں؟ علم کی وجہ سے، عباس علمدار کی نسبت کی وجہ سے۔ پتہ چلا ہم چیزوں کی وجہ سے بندوں کو نہیں مانتے۔ بھائی چیزیں بندے کی اہمیت میں اضافہ نہیں کرتی، اچھی گاڑی بندے کی قدر و قیمت نہیں بڑھاتی جب تک بندہ قیمتی نہ ہو۔ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بیدار ہو جائیں گے، آئی فون ٹرینڈنگ پہ ہے جناب علی، ٹھیک ہے 6، 7، 10، 12 پتہ نہیں کتنے لاکھ کا آ گیا، 14، 15 پرو میکس۔ ہاں، یہ آئی فون بندے کی قیمت نہیں بڑھا رہا۔ بندہ قیمتی ہو تو پھر چیزیں بھی قیمت بڑھاتی ہیں۔ ہم چیزوں کی وجہ سے بندوں کو نہیں مانتے، ہم ممبروں کی وجہ سے بندوں کو نہیں مانتے، ہم نبی کے ممبر کی وجہ سے بندوں کو نہیں مانتے۔ اگر نبی کے ممبر کی وجہ سے بندوں کو مانتے ہوتے تو ممبر نبی کا تھا، لیکن بیٹھا یزید لعنت اللہ علیہ تھا۔ مولا سجاد نے فرمایا تھا یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے، ہاذہ العواد، یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ادھر غدیر میں کیا تھا؟ پالان تھے، لیکن انہیں ممبر کہا گیا۔ پتہ چلا ہم نبی کے ممبروں کی وجہ سے بندوں کو نہیں مانتے، علی اور علی کے بچوں کی وجہ سے نبی کے ممبر کو مانتے ہیں۔ ممبر نبی کا ہو علی نہ ہو، اولاد علی نہ ہو، اور اگر ممبر پالانوں کا ہو علی جلوہ فگن ہو۔ لفظ رک کے پیش کر دوں، ممبر پالانوں کا ہو علی جلوہ فگن ہو، عرش سے قیمتی بنتے ہیں یہ پالان۔ علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہم چیزوں کو مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان گھروں کی تعظیم کرو، کیوں؟ گھر اس قابل ہیں، گھر والے اس قابل ہیں۔ کون ہیں اس گھر میں رہنے والے؟ اگر اپنی کتابوں سے دکھائیں تو کمال کیا کیا، لیکن دلیل الخصم من مسلماتی، مد مقابل پر دلیل اسی کی حجتوں سے پیش کی جاتی ہے۔ تفسیر در منصور ملا جلال الدین سیوطی سے معتبر اور ایتھنٹک نام برادران کے نزدیک کوئی نہیں۔ انہوں نے بھی اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ جب یہ آیت مجیدہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، نبی نے آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن گھروں کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا۔ مجمع سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ نبی نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ گھر نبیوں کے گھر ہیں۔ اگر بات یہیں پہ رک جاتی تو ہمیں اور آپ کو اتنا لطف نہ آتا، لیکن مجمع سے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا علی و بطول کا گھر ان گھروں میں داخل ہے؟ نبی نے فرمایا نعم من افاضلہا۔ ابو بکر یاد رکھو، صرف داخل نہیں بلکہ ان گھروں سے جو گھر افضل ہے، یا بطول کا گھر ہے یا علی کا گھر۔
من افاضلہا، داخل نہیں ہے، ان سے افضل ہے. افضل افعل التفضیل کا صیغہ ہے. یہ سالہ سال حوزہ علمیہ کی محنت جو چند دقیقوں میں پیش کروں گا. افعل التفضیل وہاں آتا ہے جس سے اوپر فضیلت نہیں ہوتی. اچھا، کچھ اور بھی صاحبان فضل ہوتے ہیں جنہیں مفضول کہا جاتا ہے. مفضول، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. اس میں مفعول اور افعل التفضیل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں کو کمپیئر کیا جائے نا، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیے گا، یہ ہاتھوں کی خطابت کی داد لوں گا، جب دونوں کو ملائیں ایک نیچے رہ جاتا ہے، ایک اوپر ہو جاتا ہے. یعنی ایک کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. کہا افاضلہا، ان سے افضل ہے. تو نبیوں کے گھر کیا ہوئے؟ مفضول. علی کا گھر، بطول کا گھر. تو جب گھر افضل ہے تو سوائے محمد کے گھر والے افضل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اسی لیے روایتوں نے کہا، میں 120 روایتیں دکھا سکتا ہوں، اس پہ متعدد روایات دکھا سکتا ہوں. روایتوں نے کہا ما تکاملت النبوت حتی قرب فضلہا، اللہ نے تب تک کسی نبی کی نبوت کو پورا نہیں کیا جب تک اس نے زہرا کی فضیلت کا اقرار. یا علی، جملہ تو آگے تھا لیکن اس نعرے کے لیے میں شکر گزار ہوں. اٹھتے ہاتھوں سے تائید اگلے جملے پہ فرمائیے گا. اور صرف اتنا نہیں، روایت اس بات پہ شاہد ہے، ان اللہ لم یوہب نبوتا ای نبی الا بولایت علی ابن ابی طالب. اللہ نے تب تک کسی نبی کو نبوت عطا نہیں کی جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں لے لیا. گھر افضل تو گھر والے افضل ہیں. انبیاء کے گھر مفضول ہیں. اچھا، مفضول اور افضل کا فرق یاد ہے نا؟ افضل پہ بھی فضل ہے اور مفضول پہ بھی فضل ہے، لیکن جب دونوں فضل کو آپس میں ملائیں گے تو افضل کا فضل بڑھ جائے گا، مفضول کا فضل نیچے رہ جائے گا. اور اس پہ روایت شاہد ہے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے. یہ جملہ اس دور میں تھوڑے پرانے دور کا سہارا لے کے سمجھاتا ہوں. آج کل تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے نا، لیکن تھوڑا پیچھے چلے جائیے جب ترازو کے 2 پلڑے ہوتے تھے. ایک پلڑے میں ایک شے کو رکھا جاتا تھا، ایک پلڑے میں دوسری شے کو رکھا جاتا تھا. جو شے وزنی ہوتی تھی وہ نیچے رہتی تھی، جو ہلکی ہوتی تھی وہ اٹھ جاتی تھی. کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. آؤ ترازو فضیلت لے کے آتے ہیں. فضیلتوں کے ترازو میں ایک پلڑے میں ثقلین کی عبادتوں کو رکھتے ہیں، ایک پلڑے میں علی کی عبادتوں کو نہیں، علی کی ایک ضربت کو رکھتے ہیں. جب دونوں کو رکھیں گے تو ثقلین کی عبادتیں علی کی ضربت کی تعظیم میں اٹھ جائے گی. افضل من عبادت الثقلین، جس کی ضربت کا یہ عالم ہو. اور کتنی دیر لگتی ہے ضربت میں؟ ہمارا کام ہی نہیں ہے چلانا تو ہمیں کیا پتا ہو. دور تو جدید آ گیا. اچھا، یہاں پہ پھر رک کے دیکھیے نا. ٹھیک ہے، اب تو دور جدید آ چکا. کتنی دیر لگتی ہے ضربت میں نہیں معلوم، لیکن چند سیکنڈز لگتے ہیں. جب چلانے والا عام ہاتھ ہو اور جب چلائے وہ جو ید اللہ ہے، ہاں، تو پھر میں امیجن نہیں کر سکتا ہوں. اچھا، ید اللہ یعنی مطلب خدا کا ہاتھ نہیں ہے، خدا کی آنکھیں نہیں ہیں، خدا کا چہرہ نہیں ہے، لیکن علی وجہ اللہ ہے. خدا کا ہاتھ نہیں ہے. آئیے بسم اللہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خدا کا چہرہ نہیں ہے، خدا کا ہاتھ نہیں ہے،
خدا کی آنکھیں نہیں ہیں لیکن علی وجہ اللہ ہے. ہم خدا کے جسم کے قائل نہیں ہیں، نہ آج قائل ہیں نہ محشر میں قائل ہوں گے. خدا کا ہاتھ نہیں ہے لیکن علی ید اللہ ہے. مطلب کیا ہے؟ جدھر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے ادھر علی کا ہاتھ بڑھتا ہے. اگر اسی ہاتھ میں ذوالفقار ہو تو پھر اس کا مطلب ہے ذوالفقار کو علی نہیں بڑھا رہے، اللہ کا ارادہ بڑھا رہا ہے. اور جو اللہ کے ارادے کے مقابلے میں آئے اسے ہی تو لعنت اللہ کہا جاتا ہے. یا علی. اسی لیے تو غالب نے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. تو کتنی دیر لگی ضربت علی میں امیجن نہیں کر سکتا، لیکن ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل. اس کی عبادتوں کا عالم کیا ہوگا؟ ایک رات میں ہزار رکعت پڑھنے والے. چوتھے مولا سے بھی جب کسی نے کہا، مولا کو کہا نا مولا آپ کی عبادتوں کے کیا کہنے، تو مولا نے کہا کہاں میری عبادتیں، کہاں دادا علی کی عبادتیں. افضل ہے. افضل اور مفضول سمجھ رہے ہیں؟ بس اسی پہ بات یقیناً تمام ہو جائے گی. میں منزل مصائب کی جانب بڑھوں گا. مفضول پہ بھی فضل ہے، افضل پہ بھی فضل ہے، لیکن دونوں برابر. شریعت کو بھی چھوڑیے، قرآن کو بھی چھوڑیے، حدیث کو بھی چھوڑیے. آئیے عقل کے پیمانے پہ بات کریں. کوئی بھی عاقل دونوں کو برابر نہیں کہے گا. عقیدہ کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو، مسلک کوئی بھی ہو، وہ کہے گا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افضل بلند فضل والا، مفضول اس کی نسبت کم فضل والا. آؤ تاریخ سے مثال دے دیتے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام، 4 بیٹے ابو طالب کے اور چاروں کی ماں بھی ایک، بی بی فاطمہ. یہ آل محمد کے گھرانے کا ہی فیض ہے کہ ماں تو ایک ہوتی ہے، بابا بھی ایک ہی ملتا ہے. ان کے مقابلے میں دیکھ لیجئے. عزیزان ذیوقار، 4 بیٹے حضرت ابو طالب کے، طالب، عقیل، جعفر، علی علیہم السلام. حضرت طالب کا رتبہ اپنے مقام پہ، انہی کے لیے کنیت عطا ہوئی ابو طالب. عقیل، اللہ اللہ کیا رتبہ. جعفر جنت میں محو پرواز. مولا سجاد نے بھی تذکرہ کیا، معصومین علیہ السلام جگہ جگہ پہ تذکرہ کرتے رہے. جناب عقیل شہید کوفہ، مسلم بن عقیل اسی عقیل کا بیٹا. چاروں بیٹے ابو طالب کے، لیکن افضل اور مفضول ہیں. پہلا طالب، دوسرا عقیل، تیسرا جعفر، چوتھا علی. ان چاروں میں علی چوتھا. صرف ان چاروں میں علی چوتھا. جاؤ تاریخ کی کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب اٹھاؤ، کسی مورخ نے یہ لکھنے کی جرات نہیں کی کہ طالب علی جیسے تھے، عقیل علی جیسے تھے، جعفر علی جیسے تھے. نہیں، سارے مان رہے ہیں کہ ساروں کا رتبہ اور ہے، علی کا رتبہ اور ہے. یہ تینوں مفضول ہے، علی افضل ہے. ماں سب کی ایک ہے، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. بابا سب کا ایک ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام. لیکن تینوں بیٹے ابو طالب کے علی جیسے نہیں. یہی تو جملہ پہنچانا ہے کہ جب ابو طالب کے اپنے بیٹے علی جیسے نہیں ہوتے، ایرے غیرے کے بچے علی جیسے کیسے؟ وہ تینوں طالب، عقیل، جعفر مفضول، علی افضل. افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے. اب سفید ریش جتنے بزرگ ہیں میرا ساتھ دیں گے. آپ نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب آل اللہ مقامہ، ان جیسی شخصیات کو بھی سنا ہوگا. ذو معنی جملات انہی کی روش ہے. وہ کہاں ہم کہاں، ہم ان کی خاک پا بھی نہیں، لیکن اگر محنت ہو تو پھر بولیے گا اس معیار پہ جو بولنے کا حق بنتا ہے. ذو معنی جملات قبلہ بڑے استعمال کیا کرتے تھے. وہیں سے مکتب تشیع ذو معنی جملات کی آدھی بنی. اگلا ذو معنی جملہ میرا ہے اور دعائیں میں نے اپنے حصے کی سمیٹنی ہے. افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے. عقل کہتی ہے افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے. اگلی ملاقات تک بھی جملے کا لطف لیتے رہے تو جملہ وزنی ہے، آپ کا لطف باقی رہے گا. بابا جب افضل اور مفضول برابر نہیں ہوتے،
پھر مفضول اور فضول کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جیو سارے مل کے باجماعت حیدری. افضل اور مفضول برابر نہیں ہے تو پھر مفضول اور فضول برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ان کا راستہ جن پہ نعمتیں اتاری، ان کا نہیں جن پہ غضب اتارا. مغضوب اور ہے، مفضول اور ہے، مفضول اور ہے، افضل اور ہے. افضل امتی من بعدی، نبی فرما کے گئے کون ہے افضل امت میں سے میرے بعد؟ ون اینڈ اونلی علی ابن ابی طالب. جن گھروں کی تعظیم کا اللہ اذن دے رہا ہے، جن گھر میں رہنے والوں کی تکریم کا اللہ اذن دے رہا ہے، علی ابن ابی طالب افضل ہے. اچھا جب افضل ہے تو پھر بار بار افضل کی افضلیت ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ اب ایک نئی سوچ بھی انجیکٹ کی جا رہی ہے کہ دوبارہ وہی خیبر، وہی خندق، وہی فضائل علی ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ دیکھیے فقر علی بھی ہو اور ذکر فضائل علی بھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب بار بار آپ افضلیت علی کے فضائل پڑھیں گے تو جو علی کو مانتے ہیں ان کی روح کو تسکین ملے گی، اور جو سوچ رہے ہیں کہ کما حقہ مان لیں انہیں موقع ملے گا، اور جو جلتا ہے وہ جل جل کے مر جائے گا. یہ تو غدیر میں بھی ہو رہا تھا. جو ایسے تھے جن کی روح کو تسکین مل رہی تھی، کچھ ایسے تھے جو جل رہے تھے، ادھر سے گرمی جلا رہی تھی، ادھر سے الفاظ جلا رہے تھے. عزیزان ذی وقار، اور نبی نے خود کہا، روایت اتھینٹک ہے ہمارے یہاں، لو ان الریاض اقلام والبحر مداد. وقت میرا تمام ہوا چاہتا ہے، جو موضوع ذمہ لگایا تھا ہم نے کوشش کی پہنچانے کی، اور انشاءاللہ العزیز پہنچ گیا. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو نبی کہہ رہے ہیں لو ان الریاض. میں افضلیت علی کتنی پڑھ سکتا ہوں؟ نبی نے فرمایا لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل. آخری الفاظ میں نے روایت کے خود روک لیے. نبی فرماتے ہیں اگر دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، آپ اپنے قریب سے گزرنے والی صرف نہر کو امیجن کر لیجئے، اسے ہی سیاہی بنا لے، اپنے علاقے کے درختوں کو امیجن کر لے اور ان سے لکھنا شروع کر دے فضائل علی. ان کی بات نہیں ہو رہی، نبی فرما رہے ہیں دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائے، دنیا کے تمام درخت قلم بن جائے، والجن حساب، جنات حساب کرنے والے بن جائیں، انسان تحریر کرنے والے بن جائیں، یہ سارے کے سارے مل کے یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ کہا اگر سارے سمندر سیاہی بنے، سارے درخت قلم بنے، جنات حساب کرنے والے بنے، انسان لکھنے والے بنے، با احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یہ سارے کے سارے مل کے علی کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے، تو جن فضائل کا شمار جن و انس مل کے نہ کر سکے، میں ایک گھنٹے میں یہ کیسے بتا کے چلا جاؤں علی کتنا بلند ہے؟ یار میں تو نہیں بتا سکتا، لیکن صحیح سٹرگل کوشش مجھے کرنی ہے. کہا ان گھروں کی تعظیم کرو. کیوں؟ ہدایت پانے والے ان گھروں میں رہتے ہیں، اس گھر سے ہدایت مل رہی ہے، اس گھر سے روشنی مل رہی ہے. لیکن ارمان یہی ہے، اس دروازے پہ کئی بار امت نے آگ جلائی. عزیزارو، افتخار عارف صاحب نے کہا کہ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی. کون سا مدینہ؟
حسین ابن علی والا؟ صرف وہ نہیں، اس سے پہلے وہ مدینہ جس مدینے میں زہرا کو رلا رلا کے، لفظ بدل دوں، جس مدینے میں زہرا کو تڑپا تڑپا کے، لفظ بدل دوں، جس مدینے میں زہرا کو مار مار کے، اجرکم علی اللہ، لفظ بدل دوں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، جس مدینے میں زہرا کو جلا جلا کے، اجرکم علی اللہ، یہی حق گریہ امت نے مار دیا۔ نبی نے کہا اس گھر کی تعظیم کرو، ارمان یہی ہے، اسی دروازے پہ آ کے کہتے تھے علی کو باہر بھیجو۔ کہا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، کہا وَإِن رہتے ہیں تو رہتے رہے۔ پس عزاداروں میں تو یوں ہی جملہ پیش کیا کرتا ہوں، جو دروازہ قصر تطہیر کی قندیلوں سے روشن تھا، ان ظالموں نے اس دروازے کو آگ جلا کے روشن کر دیا۔ میں اختصار کے ساتھ 2-3 جملے مصائب کے پڑھوں گا، قریب ہو منزل کے۔ یہ لعین گھر میں داخل ہوئے اور جانتے ہیں نا، ظالم نے اپنی نجس ٹانگ دروازے کو ماری تھی، اور جب گھر میں داخل ہوئے اس نے خود خط لکھا تھا، کہا قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، میں واپس آ جاتا۔ اس گھر میں ملک الموت بھی آیا تھا، آ کے کہا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے آل محمد کے گھر والوں میرا سلام قبول کرو۔ اسی گھر میں داخل ہوا، جسارت کی، کہتا ہے قریب تھا میرا دل نرم ہو جاتا، میں واپس آ جاتا، لیکن جو علی نے بدر و احد میں مارے تھے مجھے وہ یاد آ گئے، میں نے علی کے بدلے زہرا سے لیے۔ منڈی والوں انصاف کرو، بھلا مردوں کے بدلے کوئی عورتوں سے بھی لیتا ہے؟ ہائے قسمت علی کی بیٹیوں کی، علی کے بدلے علی کی بیٹیوں سے لیے گئے۔ ہائے قسمت محمد کی بیٹی کی، محمد کے بدلے زہرا سے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ اس لعین نے اجر رسالت دیا، یہ تعبیر میں استعمال کر رہا ہوں، اجر رسالت دیا۔ روایت کے الفاظ سخت ہیں، دل دکھے تو معاف کر دیجئے گا۔ یہ بغیرت کہتا ہے میں نے سیدہ کے منہ پہ تماچا مارا، محمد کی بیٹی کو تماچا لگا۔ ماتمی عزاداروں ایک جملہ کہوں، اگر زہرا کو تماچا نہ لگتا پھر سکینہ کو تماچے نہ لگتے، لیکن اے میری بی بی آپ کو ایک تماچا لگا، قبر تک روتی گئی۔ ہائے سکینہ کی قسمت، اتنے تماچے لگے، گالوں کا رنگ تبدیل۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جس دروازے پہ نبی آ کے آیا تطہیر پڑھتے تھے، پس عزاداروں قریب ہو منزل کے، اس گھر میں آ کے زہرا کو تماچا مارا گیا۔ مجھے معاف کیجئے گا لیکن ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دیں، یہ آپ کا ویرانے کا علاقہ ہے، اللہ نہ کرے کوئی پردیسی مسافر رات کے وقت دیر سے سفر کر رہا ہو، کوئی لوٹنے والے اسے راستے میں لوٹ لے، اور اللہ نہ کرے اس کی پردے دار بھی اس کے ساتھ ہو، کسی کی ماں بھی اس کے ساتھ ہو، اور اللہ نہ کرے، اللہ عزت سلامت رکھے، لیکن اللہ نہ کرے کسی کے سامنے اس کی ماں کو کوئی تماچا مار دے، کسی کی زوجہ کو کوئی تماچا مار دے۔ جب برادری والے آئیں گے افسوس کریں گے، یہی کہو گے نا، ارے مال چاہیے تھا لے لیتے، اور میرے سامنے میری ماں کو تماچا نہ مارتے۔ عزادارو یہ ہماری غیرت ہے، یا علی قربان، تیرے سامنے زہرا کو مارا گیا، حسن قربان۔ اور بھرے دربار میں حسن مولا نے ایک شخص سے کہا تھا، انت الذی ضربت فاطمہ بنت رسول اللہ، اور تو وہی ہے نا جس نے میرے سامنے محمد کی بیٹی کو تماچا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔